أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. یہ سورۃ العنکبوت ہے. اسی لفظ کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے، اور عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر مکڑی کے جالے کی مثال دی گئی ہے، یعنی شرک ایسا ہے جیسا کہ مکڑی کا جالا. مکڑی کا جالا جس طرح سے انتہائی کمزور ہوتا ہے، اگر ذرہ سا ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، کسی اور پر اعتماد اور بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، ان کے دین، عقیدے، نظریے کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ مکڑی کا جالا، جیسے کہ اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. بالکل اسی طرح سے جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود مانتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، ان پر بھی کسی قسم کا اعتبار اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے ادھر ہوا آتی ہے، مکڑی کا جالا گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی اگر یہاں جن کا اعتماد اور بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر ہے، اگر مصائب اور پریشانیوں کی کوئی آندھی چلے گی تو وہ سب کے سب اعتمادات ان کے ٹوٹ جائیں گے. ہاں، جن لوگوں کا ایمان اور اعتقاد اللہ پر ہے تو پھر وہ ہر قسم کی تکلیف برداشت کریں گے دو وجہوں سے. نمبر یہ، وہ کہیں گے کہ یہ تکلیف ہمیں جو پہنچی ہے یہ اللہ کی جانب سے آئی ہے. اللہ پر ان کو یقین اور اعتبار اور بھروسہ ہے، وہ سمجھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہمارا خیر خواہ ہے، اس نے ہمیں یہ تکلیف اس کی طرف سے آئی ہے. اور نمبر دو، یہ تکلیف ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے یا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس تکلیف کے بدلے میں ہمیں آخرت میں اجر ملے گا. اس تکلیف کو برداشت وہی کر سکے گا کہ جس کا آخرت پر یقین ہے. اس لیے کہ سورۃ العنکبوت کا جو موضوع تھا وہ کیا تھا کہ اس دنیا میں، اس جہان میں مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لہذا جس شخص کا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا وہ ہر قسم کی تکلیف برداشت کر لے گا، اور جس کا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر نہیں ہوگا اس کی مثال بس مکڑی کے جالے کسی ہے. جیسے ہوا آتی ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی ان پر مصیبتوں کی ہوائیں جب چلیں گی تو ان کے سب اعتقادات خراب ہو جائیں گے.
تو یہاں سے آگے سورہ عنکبوت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس دوسرے حصے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو کچھ تنبیہات بھی ہیں اور کچھ خوشخبریاں بھی اور کچھ احکام بھی دیے گئے۔ پہلے ایک مثال ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا حاجت روا مانا ہے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا حاجت روا مان رہے، مشکل کشا مان رہے ہیں۔ کمثل العنکبوت، مثالہم کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے، مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جو ایک جالا بناتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، اور جانتے ہیں آپ سب وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ مکڑی کے جالوں میں، یعنی وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، گھروں میں سے سب سے کمزور ترین، اوہن کمزور ترین گھر، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہ تو مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ سمجھیں اس مثال کو تو شرک نہ کریں۔ مکڑی کا جالا نہ تو ان کو سردی سے بچاتا ہے اور نہ گرمی سے۔ مکڑی کا جالا مکڑی کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے بچا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کے علاوہ جو اوروں پر اعتماد اور بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، اوروں کو حاجت روا اور مشکل کشا مان رہے ہیں، تو ان کا یہ اعتقاد اور نظریہ، اور وہ اور ان کو دنیا کی کسی تکلیف سے نہیں بچا سکتے اور نہ آخرت کی تکلیف سے بچا سکیں گے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے جو اللہ کے سوا جس کو یہ پکارتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور فرمایا وہ غلبے والا ہے۔ وہ غلبے والا ہے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کو سزا دینے کا غلبہ رکھتا ہے لیکن سزا نہیں دیتا۔ الحکیم، اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ مؤخر کرتا رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم اس طرح سے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان مثالوں کو سمجھیں گے کون لوگ؟ جو عقل مند ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا، ان کو نہیں سمجھتے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر علماء ہی جانتے ہیں۔ کیا معنی عالمون سے؟ جو توحید کو سمجھتے ہیں، جو توحید کو سمجھتے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا بیکار ہے، وہ اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، دیکھو نا، اللہ ہی نے آسمانوں کو زمینوں کو بنایا ہے بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی ربوبیت کا اظہار اور اپنے معبود ہونے کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے بنایا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے البتہ ماننے والوں کے لیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، بات وہی یاد رہے، پھر سے ہم اسی مضمون کی طرف جاتے ہیں کہ سورت کا موضوع اور مدعا کیا تھا؟ اس دنیا میں مصائب اور تکلیفیں آئیں گی۔ اچھا، جب مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں تو حل کیا ہے؟ وہ حل سمجھایا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جزع فضا آپ نہ کریں، شور شرابہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اتل ما اوحی، آپ تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، من الکتاب، کتاب میں یعنی قرآن مجید کا کوئی حصہ، جو بھی حصہ آپ کی طرف وحی ہو رہا، اس کی آپ تلاوت کرتے رہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن مراد اس سے پوری امت مسلمہ ہے کہ سب کے سب وحی کی تلاوت کریں، یعنی قرآن مجید کی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ اس لیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہی وہ بڑی طاقت ہے کہ جو انسان کو روکتی ہے عن الفحشاء، بے حیائیوں سے، والمنکر، اور گناہوں سے۔ نماز کے اندر اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے، یہ اصلاح نفس کا ایک بہت بڑا اصول سمجھایا، اصلاح نفس کا ایک بہت سنہری اصول سمجھایا، تلاوت اور نماز، تلاوت اور نماز۔ بھائی مشکلات تو ہر انسان پر اس جہان میں آتی ہیں، لہٰذا جب مشکلات ہوں تو اپنے اندر جو غم کی کیفیت ہے، اس غم کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے تلاوت کیجئے اور نماز پڑھیے۔ لیکن نماز بھی ایسی نماز ہو، ان الصلاۃ، وہ نماز ہونی چاہیے کہ جو فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات
تمام آداب کی رعایت کے ساتھ نماز اگر پڑھی جائے تو اس نماز کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ روکتی ہے فحشاء بے حیائی سے، والمنکر خلاف شرع کام سے، ہر بے حیائی سے روکتی ہے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے نماز روکتی ہے۔ ایک حکیم، ایک ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے ایک بیمار کے لیے، اور دوا تجویز کرتے وقت وہ دوا کے خالص ہونے کو بتاتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ یہ دوا تمہیں خالص مل جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دوا خالص ملنی چاہیے۔ نمبر دو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس دوا کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے یہ دوا بے اثر ہو جائے، بے طاقت ہو جائے، مانا بد پرہیزی نہیں کرنی آپ نے۔ بالکل، جب وہ آدمی کو دوا بھی خالص مل جائے اور بد پرہیزی سے بھی بچے تو یقیناً اسے اس دوا کا فائدہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی سمجھیں جیسے وہ دوا انسان کے جسم میں مؤثر ہوتی ہے، اسی طرح سے نماز انسان کے روح میں مؤثر ہوتی ہے۔ دوا انسان کے جسم کو درست کرتی ہے اور نماز انسان کی روح کو درست کرتی ہے۔ جس دوا انسان کے بیمار جسم کی اصلاح کرتی ہے اور درست کرتی ہے، اور یہ نماز انسان کی بیمار روح کی اصلاح کرتی ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نماز خالص ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے یہ دوا بے اثر ہو جائے۔ نماز خالص ہونے کا مطلب میں نے بتا دیا، فرائض بھی صحیح ہوں، واجبات بھی صحیح ہوں، سنتیں بھی ہوں، مستحبات بھی ہوں، آداب کی رعایت بھی ہو، اور نماز بھی مکمل پڑھی جائے۔ جو مقدار بتائی گئی ہے نا، اس مقدار کے مطابق دوا بتائی گئی ہے 4 وقت کھانے کے لیے، اور یہ آدمی 1 وقت کھاتا ہے، تو کیسے بات بنے گی بھائی؟ جو مقدار بتائی گئی ہے اس مقدار کے مطابق تو استعمال کرو۔ 5 اوقات نماز فرض ہے 5 وقت میں، اور پھر یہ فرض نماز سے پہلے بعد سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نوافل، وہ بھی ساتھ شمار کرو اس کے۔ فجر کی نماز سے قبل 2 سنتیں، ظہر کی نماز سے قبل 4 سنتیں، اور ظہر کی بعد کی 2 سنتیں، عصر سے پہلے 2 یا 4 غیر مؤکدہ، اور پھر مغرب کے بعد 2 مؤکدہ، اور عشاء کے ساتھ 2 مؤکدہ۔ یہ تمام کی تمام سنتیں بھی ادا کریں، اور جب نوافل بھی ادا کریں تو سمجھا جائے گا، کہا جائے گا یہ دوا اس مقدار کے مطابق آپ استعمال کر رہے ہیں جو مقدار بتائی گئی ہے۔ اگر ایک آدمی صرف فرائض پر اکتفا کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ دوا میں طاقت نہیں پیدا ہوئی ہے۔ 5 وقت، 5 دوائیاں، 5 گولیاں تو اس نے لے لی ہیں، لیکن جان جو پیدا ہو رہی تھی اس کے اندر، وہ دوا کے اندر جان آتی تھی سنت سے، سنت چھوڑ دی اس نے، یا 1 وقت کی نماز ترک کر دی ہے، چھوڑ دی اس نے، یا نماز کے فرائض اسے نہیں معلوم، نماز کے واجبات نہیں جانتا، سنتیں مستحبات نہیں جانتا، تو اب اس کی نماز چونکہ خالص نہ رہی، لہٰذا دوا خالص نہیں ہوگی تو صحت یابی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، دوا استعمال کرنے کے بعد بد پرہیزی نہ کرے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی نافرمانیوں کو از خود نہ چھوڑے، نہ چھوڑنا چاہے اور نہ چھوڑے، تو بس کہا جائے گا دوا تو استعمال کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ زہر بھی کھا رہا ہے، تو کیا اثر ہوگا؟ تو دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ پھر دیکھو اس نماز کا اثر کیا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو یقیناً انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کے اندر طاقت ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے ہی بہت بلند چیز، نماز تو اللہ کی یاد ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ پاک خوب جانتا ہے جو اعمال تم کرتے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، یہاں اہل کتاب، چونکہ صورت اگرچہ مکی ہے لیکن یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ مکہ مکرمہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب نبوت کا اظہار ہوا تو قرب و جوار میں جو
یہودی آباد تھے اور یثرب میں جو یہودی آباد تھے، اسی طرح سے جناب شام کی طرف دائیں بائیں اطلاعات پہنچنے لگی اور وہاں سے بھی یہودیوں کی طرف سے بھی سوال آنے لگے۔ کبھی یہودی مشرکین کو اشارہ کرتے یہ سوال کرو یہ سوال کرو، جیسے پیچھے گزر چکا، روح کے متعلق پوچھو، روح کیا ہوتی ہے، ذوالقرنین کون تھے یہ ان سے پوچھو، اچھا یہ پوچھو اصحاب کہف کون تھے، اچھا ان سے یہ پوچھو کہ جناب یہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ شام سے مصر میں کیسے منتقل ہوئے تھے۔ تو اس قسم کے شوشے مشرکین کو ملتے رہتے تھے، کہاں سے؟ یہود کی طرف سے۔ تو جب ایسی بات ہے کہ یہود سے بحث مباحثہ، علم الجدل جس کو قرآن کہتا ہے، علم الجدل جس کو کہا گیا ہے، کیا معنی علم الجدل؟ کہ بحث مباحثہ یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، 4 طبقوں کے ساتھ قرآن بحث مباحثہ کرتا ہے۔ اور بحث مباحثہ صرف بحث نہیں کرتا بلکہ یہ تنقید اور حق تنقید بتاتا ہے، تنقید کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تنقید کس طرح پر ہونی چاہیے، تنقید کیسے ہونی چاہیے۔ تنقید محض تنقید نہیں ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کوئی اصول اور ضابطے قرآن بتاتا ہے۔ لہٰذا اہل کتاب سے جب تمہیں مجادلہ اور بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت پڑے، یعنی اہل کتاب یہود یا نصارہ جو کفر کیے بیٹھے ہیں، جو شرک کیے بیٹھے ہیں، جب اس شرک اور کفر پر تمہیں رد کرنا ہے تو رد احسن طریقے سے کرنا ہے، مدلل دلائل کے ساتھ رد کرنا ہے، دلائل کے ساتھ رد کرنا ہے، یوں نہیں میں نہیں مانتا، دلائل کے ساتھ آپ سمجھائیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا وہ قرار دیتے ہیں، آپ دلائل سے سمجھائیں انہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، قرآن دلائل دیتا ہے، دلائل دیتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب خالق اللہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرار دیا جائے تو کہا جائے گا کہ بیٹا تو ہمیشہ باپ کے مثل ہوتا ہے، تو پھر یہ اللہ کی مثل ہو گیا، اور بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سلسلوں سے پاک اور منزہ ہے۔ تو اس لیے دلائل سے سمجھایا گیا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے بحث مباحثہ نہ کیجیے گا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِلَّا بِالْخَصْلَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر بہترین اور خوبصورت انداز سے، ہاں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، البتہ جو ان میں سے ظالم لوگ ہیں اور جو شرک پر اڑے ہوئے ہیں اور محارب قتال کر رہے ہیں آپ کے خلاف، جنگ و جدل کر رہے ہیں آپ کے خلاف، ہتھیار اٹھا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ پھر ان کے خلاف اسی طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہ بات سمجھنے کی ہے، بڑی غور سے سمجھنے کی بات ہے، صرف اہل کتاب پر نکیر نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، آپ اہل کتاب سے کہیے، یعنی کہاں اہل کتاب سے مباحثہ کیجئے، کس طریقے سے؟ احسن اور بہترین طریقے سے، اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ وقولو، آپ کہیے آمنا بالذی انزل الینا، دیکھو ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف اتارا گیا، وانزل الیکم، اور ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی تورات و انجیل کو بھی ہم مانتے ہیں، تو پھر اختلاف کیوں کرتے ہو؟ دیکھو جب اس بات پہ ہم ایک ہیں، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا بھی الہ ایک اللہ ہے اور تمہارا بھی ایک اللہ ہے، تو پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اس کو کہتے ہیں مجادلہ احسن، بہترین خوبصورت انداز سے بحث کرنا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو ہم اللہ ہی کے مطیع ہیں، ہم اللہ کے مطیع ہیں، آپ بھی اللہ کے مطیع بن جاؤ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، جس طرح سے ان پر کتابیں اتری ہیں اسی طرح سے آپ پر بھی ہم نے کتاب اتاری۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور مزید بحث کا طریقہ سمجھایا نا، کس کے ساتھ؟ اہل کتاب کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے آپ یہ بھی بتائیے فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی تورات و انجیل دی ہے گزشتہ زمانوں میں، یؤمنون بِهِ، وہ ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے بعض ایمان رکھتے ہیں بِهِ، اس کتاب پر، کس کر؟ قرآن پر۔ عبداللہ بن سلام ہیں، عدی بن حاتم ہیں، کتنے یہود کے احبار اور نصارہ کے رہبان، بڑے بڑے علماء تھے جو قرآن پر ایمان لائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، تو کہا دیکھو نا وہ بھی تو ایمان رکھتے ہیں، جب وہ ایمان رکھتے ہیں تو تم سب کو ایمان لے آنا چاہیے۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور یہ مکہ والے بھی تو بعض ایسے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، ابو بکر نے ایمان لایا، عمر بن خطاب ایمان لائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین ایمان لائے، علی المرتضیٰ اور بے شمار اصحاب مکہ والوں میں سے ایمان لائے۔
اہل کتاب میں سے بھی ایمان لائے اور مکہ والوں میں سے بھی ایمان لائے۔ اہل کتاب جن کے پاس گزشتہ دین تھا وہ بھی ایمان لائے، اور اہل مکہ جو امی تھے وہ بھی ایمان لائے، تو پھر سب کو لانا چاہیے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون۔ جب پتہ چل گئی یہ بات کہ ہاں یہ حق ہے محمد کا لایا ہوا کلام، تو اب اس سے انکار کون کرتا ہے؟ وہ کافر ہی کرتا ہے۔ الا الکافرون وما یجحد بآیاتنا، نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں پر مگر وہی کہ جو کہ کافر ہیں۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، میں عرض کر رہا تھا اہل کتاب سے بحث مباحثہ ہوتا ہے دلائل کے ساتھ۔ ایک دلیل سمجھو نا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک خوبصورت دلیل۔ آپ جانتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کے ماحول میں پیدا ہوئے، آپ مکہ سے باہر نکلے نہیں، اور مکہ کے اندر آپ نے کسی کے پاس رہ کر کوئی سیکھا نہیں۔ مکہ میں کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی تعلیمی ادارہ نہیں، کوئی ثقافتی شہر نہیں ہے، کوئی ثقافتی شہر نہیں ہے، کوئی نامی گرامی شہر نہیں ہے کہ دنیا کی یہاں کوئی بڑی تہذیب ہو، لوگ آتے ہوں یہاں پر۔ ایک مکہ تو سنگلاخ پہاڑیوں کا نام ہے، اس مکے کے اندر رہنے والا ایک شخص جو نہ مکے سے باہر نکلا نہ باہر سے اس کے پاس کوئی آدمی آیا، اچانک 40 سال کی عمر جب ہوئی تو اس کی زبان سے ایسا خوبصورت کلام نکلنا شروع ہوا۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اگر یہ ہو کہ یہ باہر گیا ہو تو سمجھ میں چلو ٹھیک ہے، تمہارے خیال کے مطابق کسی نے اس کو لکھ کے دیا ہو، یا یہاں اس کے پاس کوئی آتا ہو اور اس کو آگے لکھواتا ہو۔ ایک منٹ کے لیے اگر ہم یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ باہر سے کسی نے اس کو لکھ کے دے دیا، یا یہاں اس کے پاس بیٹھ کر کسی نے لکھا اور یہ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا کلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر یہی بات ہے تو پھر تم لاؤ نا اس کی مثال۔ اگر تم کہتے ہو انسانوں کا کلام ہے تو وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، لاؤ پھر اس کی مثال۔ اگر تم کہتے ہو نہیں کسی انسان نے مکہ میں اس کو سکھایا ہے، باہر سے نہیں آیا، مکہ میں ہی کسی نے اس کو سکھایا ہے، تو ٹھیک ہے تم لاؤ، تمہیں مہلت ہے۔ تو ہر طرف سے قرآن ایسے ان کو گھیر کے لاتا ہے، عاجز کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جس ماحول میں پلے بڑے، یہ ماحول علمی ماحول نہیں ہے، ثقافتی ماحول نہیں ہے، کوئی ایسی اعلیٰ تہذیب یہاں پر میں نے عرض کیا کہ نہیں ہے کہ یہاں سے یہاں کا باشندہ اور یہاں کا رہنے والا کسی بہت بڑے کمال کو پہنچے وہاں کی ثقافت اور تہذیب کی وجہ سے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ نمبر 2، یہ خود باہر کہیں گے نہیں۔ نمبر 3، باہر سے ان کے پاس کوئی آ نہیں رہا، ایسا مجمع ان کے پاس لگتا نہیں، اس لیے کہ مکہ کی سیادت اور قیادت تو باقیوں کے پاس تھی، دوسروں کے پاس تھی، متولی تو بیت اللہ کے اور لوگ تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو الگ تھلگ رہتے تھے، تو پھر اچانک 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہی اس کی زبان پر یہ کلام کیسے جاری ہو گیا؟ تو یہ گویا کہ قرآن سوال کر رہا ہے، مشرکین سے سوال ہے، یہود سے سوال ہے، کیسا اس کی زبان پر یہ کلام جاری ہو گیا؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ کسی نے اس کو لکھ کر دیا ہے، کسی نے اس کو سکھایا ہے، یعلمہ بشر، جیسے پیچھے سورہ فرقان کے اندر بھی تفصیل سے آ چکی یہ بات، اگر لکھایا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی لاؤ مثال۔ یہ بھی لکھ کے لاتا ہے تو تم بھی ایسا بھی لکھ کے لاؤ، اور تم کیا ہو؟ شعراء ہو، تم اپنی زبان پر عبور رکھتے ہو، کمال رکھتے ہو، لاؤ اس کی مثال۔ وما كنت تتلو من قبلہ، کتنی خوبصورت آیت، وما كنت تتلو، اور آپ نہیں تلاوت کرتے تھے، من قبلہ، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، من کتاب، کسی کتاب کو، یعنی یہود کی طرح آپ پہلے سے اہل کتاب بولو نہیں تھے نا، آپ پہلے سے اہل کتاب تو نہیں تھے، پہلے سے کوئی کتاب تو آپ کے پاس تھی نہیں، دین ابراہیمی کی کوئی کتاب آپ کے پاس تھی نہیں، دین موسوی یا عیسوی کی کوئی کتاب آپ کے پاس تھی نہیں، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ خط لکھتے تھے، نہ آپ ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے، کہ اذن اگر ایسا ہوتا لرتاب المبطلون، تو باطل لوگوں کو شک پڑ جاتا کہ شاید یہ لکھ کر لایا ہے، شاید یہ بنا کر لایا ہے۔ تو جب یہ باتیں نہیں ہیں، بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ آیتیں ہیں، واضح کھلی نشانیاں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر جن کو علم دیا گیا ہے وہ سب اس کا اقرار کر چکے ہیں، اور یہ کتاب گویا کہ سینوں میں محفوظ ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور اس کا انکار تو ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ،
ٹھیک ہے جی، اگر 1 منٹ کے لیے اب مشرکین کی طرف سے پھر سوال آیا، ٹھیک ہے اگر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر جو کتاب اتری ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر آپ رسول ہیں تو رسول تو معجزہ دکھایا کرتا ہے، آپ ہمیں معجزہ دکھائیے۔ بات سمجھے بھائی؟ کیا کیجئے؟ معجزہ دکھائیے۔ اور وہ معجزہ اس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، نہیں ایمان لائیں گے جب تک آپ اس زمین کو پھاڑ کر یہاں سے چشمے نہیں نکالیں گے، یا یہ کہ او تکون لک بیت من زخرف، سونے کا آپ کا گھر ہونا چاہیے، ہمیں دکھے اور ہمیں دکھے، او ترقی فی السماء، آپ آسمان کی طرف چڑھیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، صرف آپ کے چڑھنے پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرا، ہماری مجلس میں ہمیں دیکھتے دیکھتے آپ اوپر چڑھیں، اللہ کے پاس جائیں، ہمیں اللہ بھی نظر آ رہا ہو، آپ بھی نظر آ رہے ہوں، اللہ آپ کو کتاب دے رہا ہو اور اس کتاب پر لکھا ہوا ہو یہ کتاب اللہ کی جانب سے، ابو جہل کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ اس طرح سے اگر آپ کتاب لے کے آتے ہیں تو ہم مانتے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ آج بھی ہم لوگ بھی کوئی اسی قسم کی باتیں کبھی کرنے لگ جاتے ہیں، دین مانتے ہیں، اس قسم کی بات اگر آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے، اور یہ جو بات ہے نا یہ ہمیں نہیں مانیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، حل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، میرے رب پاک ہے کس چیز سے؟ شرک سے۔ یہ جو تم باتیں مجھ سے کہتے ہو نا یہ میرے اختیار نہیں ہیں، یہ اختیار کس کے ہیں؟ یہ رب کے ہیں۔ اگر میرے اختیار ہو جائیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ 2 اختیارات ہو جائیں گے، اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ زمین سے چشمے پھاڑ کر نکالنا یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ حل کنت الا بشرا، میں انسان ہوں نا، یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو رب کا کام ہے۔ اس پہاڑ کو سونا بنا دینا رب کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو تم مجھ سے ایسے مطالبات کیوں کرتے ہو جو رب کے کام ہے؟ وہ کام تم مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ اچھا پھر یہ معجزہ آپ اللہ سے کہیں نا کہ اللہ دکھا دے، نہیں سمجھے بات؟ پھر اللہ سے آپ کہیں اللہ اس پہاڑ کو سونا بنا دے، تو سنیے گا جواب۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ کیوں نہیں اس پر نشانی نازل ہوتی اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی آیت؟ آیت سے مراد معجزہ ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، معجزات سارے کے سارے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ میں انما انا نذیر مبین، میں کیا ہوں؟ ڈرانے والا۔ میرا اختیار بتانا ہے، میرا اختیار ڈرانا ہے، معجزات لے کر آنا میرا اختیار نہیں ہے۔ اللہ میرے جسم پر ظاہر کرے گا معجزہ تو میں دکھا دوں گا، نہیں ظاہر کرے گا میں نہیں دکھا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی عصا بنتی، عصا جو ہے نا سانپ بنے گا جب اللہ کہے گا، تو ورنہ سارا دن موسیٰ علیہ السلام پھینکتے رہے نا، نہیں بنے گی جب تک اللہ نہیں کہے گا اسے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ معجزہ صادر کرنے میں براہ راست اللہ کی طاقت بیچ میں ہوتی ہے۔ نبی کا جسم تو جائے صدور ہوتا ہے، وہاں تو معجزہ نظر آتا ہے صرف۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے آپ کہہ دیجئے کہ میرا کام کیا ہے؟ ڈرانا ہے، میرا کام ایسی باتیں ہیں، معجزے لانا ارے بولو نہیں ہے۔ اچھا چلو، پھر بھی اگر آپ معجزہ مانگتے ہو تو ایک بڑا عجیب غریب معجزہ آپ کو نہیں ملا، کیوں نہیں مانا؟ کون سا معجزہ؟ قرآن مجید۔ یہ خود معجزہ ہے نا، یہ خود معجزہ ہے کہ تم ایک مجلس میں 100 200 300 400 ہزار اشعار ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے بول دیتے ہو، اور تمہیں ناز ہونے لگتا ہے اس اپنی زبان پر، اس کی فصاحت پر، اس کی بلاغت پر، اس کی چاشنی پر، اس کے لطف پر، اس کے تصنع پر، تمہیں ایک غرور ہونے لگتا ہے کہ میں جیسا کلام کہہ رہا ہوں ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر لاؤ نا، محمد نے بھی کلام کہا ہے، اس کی مثال لاؤ۔ تو اس کی مثال سے عاجز آ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عاجز کرنے والا۔ تو اس نے تمہیں عاجز کیا ہے نا، یہ معجزہ ہے، اس کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اور ہر زمانے میں اللہ معجزہ ایسا دکھاتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق معجزہ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا عروج تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی اسی مناسبت سے معجزے دیے گئے۔
جادوگر لاٹھیاں لے آئے اور رسیاں لے آئے اور رسیاں ڈال دی تو کیا بن گئے؟ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی لاٹھی ڈالی، وہ سانپ بنا اور بن کے سب کو نکل گیا۔ سمجھے بھائی؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب کا عروج تھا، اور اس طب کے عروج کی وجہ سے ایسے ہی معجزات دیے گئے۔ بڑے بڑے دانا اور حکیم اور عقل مند دعویٰ کیا کرتے تھے کہ میرے پاس فلاں مرض کی ایسی دوا ہے۔ اچھا بھائی، کوئی ایسا حکیم ہے جو مادر زاد اندھے کو بینا کر دے؟ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا، ہاں مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، کوئی نابینا لے آؤ، اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح کا معجزہ آیا جیسا ماحول ہوتا تھا۔ اور اس زمانے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، یہاں کیا ماحول تھا؟ یہاں سحر جادو نہیں ہے، یہاں طب کا عروج نہیں ہے، یہاں زبان کا عروج ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ یہاں زبان کی فصاحت اور بلاغت ہے، زبان کا عروج تھا۔ جی امرؤ القیس کا شعر، وہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکے ہوئے 7 قصیدے لٹکے ہوئے، چیلنج تھا پورے عرب کو، اس کی مثال لاؤ۔ جس آدمی نے محنت کر کے، دن رات کی محنت کر کے چند جملے بولے ہوتے، قطع کہے ہوتے، بیت اللہ کے ساتھ لٹکاتا، لاؤ بھائی اس کی مثال۔ اگلے دن مثال لگی ہوتی، اسی قافیے میں، اسی وزن پر، اسی طرح سے اس کا جواب لکھا ہوا ہوتا۔ وہ کہتا واقعی یہ جواب دینے والا، اس کا جواب میرے شعر سے زیادہ طاقتور اور وزنی ہے۔ وہ اپنی بات کو اتار دیتا، پھر اس کا جواب ایک تیسرا لے آتا۔ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی، آپ علیہ السلام نے حکم دیا، عمر لکھو اس کو اور جا کے بیت اللہ کے ساتھ لگاؤ۔ کوئی نہیں اس کی مثال لانے کے لیے آیا، کوئی نہیں آ سکا، سب کے سب عاجز آگے کہ نہیں بھائی یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے ذرا مشکل اور دقت پیش آتی ہے، اس لیے کہ عربی ہماری زبان نہیں، عربی ہماری زبان نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں، ایک اردو ایک شخص کی زبان نہ ہو، اس کو صحیح اردو پڑھنی بھی نہیں آتی، اس کو صحیح بولنی بھی نہیں آتی، وہ کسی دوسری تہذیب کا ہو، کسی دوسری زبان کا آدمی ہو، اچانک اس کی زبان سے کوئی فصیح اور بلیغ کلمہ ایک دم دیکھا کتنا خوبصورت بول رہا، ایسا بول رہا کہ بڑے بڑے اردو جاننے والے بھی اس کے سامنے عاجز ہیں، شاندار بولتے، تو کوئی مسئلہ اس کے ساتھ تو ہوا ہے نا۔ اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم، جس شخص نے زندگی میں کوئی شعر نہیں کہا، زندگی میں شعر نہیں کہا، جبکہ وہاں ہر شخص کی گٹی میں شعر تھا، سمجھے بھائی؟ زندگی میں اس شخص نے شعر نہیں کہا، اچانک یہ کتاب اس کی زبان سے جاری ہو گئی، تو کیا یہ کوئی کم معجزہ ہے تمہارے لیے؟ اب سنو، اولم یکفہم، کیا کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے کتاب اتاری، یتلا علیہم، جو ان کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، ان فی ذلک لرحمتا، اور اس کتاب میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ایمان والوں کے لیے، تو یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہ مانو تو نہ مانو، قل، آپ فرما دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان میں، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے آسمان اور زمین کی ہر چیز کو، والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے ہیں، ویستعجلونک بالعذاب، سمجھایا گیا انسان جب عاجز آ جاتا ہے نا، سامنے والے کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، کوئی مقابلے کی صورت نہیں بنتی، تو پھر ایک دوسری صورت اختیار کرتا ہے، وہی صورت مشرکین نے بھی اختیار کی۔ ہم آپ کو نہیں مانتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا انکار کیا، ہم نہیں مانتے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہ ماننے کے نتیجے میں عذاب آئے گا، تو پھر لاؤ عذاب، بات سمجھے؟ رسول ہو تو لاؤ عذاب۔ اس پر فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، دیکھو عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اگر وہ مقرر وقت نہ ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، بڑی تفصیل سے میں نے اس پر بحث کی تھی کہ عذاب کا وقت مقرر ہے، اس طرف سے یوں سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کی محنت آ رہی ہے، حجت تام ہو رہی ہے،
اور وہ حجت تام ہوتے 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 اس جگہ پر پہنچے گی. اور ادھر سے مخالفت آ رہی ہے مشرکین کی. اگر یہاں ایمان لے آئے بچ جائیں گے, ادھر لے آئے بچ جائیں گے, ادھر لے آئے بچ جائیں گے. یہاں جب حجت بھی پوری ہو گئی, انتہا ہو گئی, سمجھانے کی بھی انتہا ہو گئی, اور ادھر سے بھی مخالفت کی بھی جب انتہا ہو گئی, تو بس یہ اب ٹکرائیں گی تو پھر عذاب آئے گا. بس وہ ٹکرانے کا وقت قریب ہے, اس کا انتظار کرو. اگر اس سے پہلے پہلے مان گئے تو بچ جائیں گے, اور نہیں مانے تو جب حجت پوری ہو گئی تو پھر عذاب آئے گا. البتہ عذاب کی شکلیں یہاں وہ نہیں ہیں جو گزشتہ امتوں میں تھیں. یہاں عذاب کی شکل ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے. چنانچہ آگے بدر میں ہوا, مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور مکہ کی ساری قیادت تباہ ہو گئی. یہ ہے عذاب کی شکل. فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى, اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا, لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ, عذاب آ چکا ہوتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً, تو اچانک آئے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, ان کو شعور بھی نہیں ہوگا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور پھر سنیے آپ سے یہ عذاب مانگتے ہیں. وہ پہلے والا جو عذاب ہے وہ دنیا کا, کہ اچانک عذاب آئے گا بدر میں جیسے آیا, اور اگلا جو عذاب ہے یہ اخروی ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, پھر آپ بتائیے ان کو کہ عذاب طلب کرتے ہیں جلدی آپ سے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور جہنم خود احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا. یوم یغشاہم العذاب, وہ دن آنے والا ہے جس دن جہنم کا عذاب ان کو گھیرے گا. من فوقہم, اوپر سے, ومن تحت ارجلہم, اور زمین کے نیچے سے. وَيَقُول, اور کہا جائے گا اوپر سے اور نیچے سے, مطلب اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ, اور کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون, ہاں چکھو بھگتو ان عذاب کا صلہ اور ان اعمال کا صلہ جو تم دنیا میں کرتے تھے. سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ اب اہل ایمان کو ایک حکم دیا گیا. سورت کا مدعا کیا تھا؟ ایمان والوں پر مصائب آئیں گے. سورت مکی ہے, ایمان والوں پر مصائب آئیں گے. عنکبوت سورت ہے. یا عبادی, اللہ نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا اپنے ایمان لانے والوں کو, ماننے والوں کو. عام طور پر مدنی صورتوں میں خطاب یا ایھا الذین آمنو آتا ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. مکی صورتوں میں خطاب آئے تو اللہ پاک مکی صورتوں میں زیادہ تر نبی کو خطاب کر کے نبی کو کہتا ہے کہ اپنی امت سے یہ کہو. مدنی صورتوں کے اندر براہ راست اللہ پاک نے امت کو خطاب فرمایا, لیکن یہاں پر صورت مکی ہے, اس میں اللہ نے امت کو خطاب کیا ہے, لیکن یا ایھا الذین آمنو سے نہیں ہے, ایک دوسرے انداز سے خطاب ہے. یا عبادی, اے میرے بندو. نہیں سمجھے؟ بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں, کافر بھی اللہ کے بندے ہیں, وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, یہود و نصارہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, لیکن یہاں اللہ نے خاص نسبت اپنی طرف فرمائی. یا عبادی الذین آمنو, اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو. نہیں سمجھے؟ جو مجھے رب مانتے ہو, جو مجھے اللہ اور اپنا معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو. اگر مکہ کی سرزمین میں رہ کر مصائب, پریشانیاں اور حالات کا سامنا ہے, مشکل ہو رہی ہے نا, تو پھر کیا کرو؟ ان ارضی واسعہ, میری زمین کشادہ ہے, جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. نہیں سمجھے؟ یہ اشارہ ہے ہجرت کی طرف. ان ارضی واسعہ, میری زمین کشادہ ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ, بندگی تم نے کس کی کرنی ہے؟ صرف میری ہی کرنی ہے. کہیں بھی چلے جاؤ, اگر یہاں حالات سازگار نہیں ہیں, تمہیں توحید پر قائم نہیں رہنے دیا جا رہا ہے, تو پھر ہجرت کر جاؤ. لیکن یہ نہیں کہ یہاں رہو اور شرک میں مبتلا ہو جاؤ, یہ تمہارے لیے روا نہیں ہے, اور چلے جاؤ. تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد ہجرت ہونا شروع ہو گئی تھی حبشہ کی طرف, کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے چلو کہیں اور چلے جاؤ. اللہ اکبر. تو 82 افراد پر مشتمل ایک جماعت پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان نثاروں کی حبشہ پہنچ گئی. بھائی یہاں حالات و شدائد اور مصائب اس قدر ہو گئے, خاص طور پر وہ لوگ جو کمزور تھے, پیچھے جن کا کوئی طاقتور قبیلہ نہیں تھا, اور بہت زیادہ جن کو حمایت حاصل نہیں تھی خاندان کی, تو وہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے. یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہوا. اچھا, ہجرت کرنے میں رکاوٹیں دو سامنے آتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ دو رکاوٹیں سامنے آتی تھی. ہجرت کر کے جائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جو ہے ہجرت کر کے جائیں گے, قرابت داروں کو چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے, اپنے گھر کو چھوڑنا بھی تو بڑا مشکل ہے, اپنی جائیداد کو چھوڑنا بھی تو بڑا مشکل ہے.
ایک رکاوٹ تو یہ آتی تھی کہ اپنے گھر کو کیسے چھوڑیں گے، اقربا کو کیسے چھوڑیں گے، ہیں جی، باپ مسلمان ہو گیا بیٹا نہیں ہوا، پھر بھی بہرحال بیٹا تو ہے نا، کیسے چھوڑ کے جائیں گے؟ تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت پر بھی تو چھوڑنا پڑے گا نا، نہیں سمجھے؟ یہ گھر بار اعزہ اقربا موت پر بھی کیا کرنے پڑیں گے؟ چھوڑنے پڑیں گے۔ تو اگر آج تم نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا تو اللہ کے یہاں اجر پاؤ گے، آج اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں چھوڑتے ہو، کل تمہاری موت آئے گی تو نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس کا جواب تو یہ دے دیے گا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا موت کو سامنے رکھ کے ہجرت کرو۔ دوسری رکاوٹ یہ آتی تھی ہجرت تو کریں لیکن اگر وہاں جائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ نہیں سمجھے؟ وہاں جائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو اس پر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ہیں جو رزق ساتھ لیے پھرتے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ پاک ان جانوروں کو کھلاتا ہے نہیں کھلاتا؟ کھلاتا ہے، تو تمہیں بھی اللہ کھلائے گا، تمہیں بھی اللہ پاک کھلائے گا۔ نہیں سمجھے بات؟ اور پھر کھلانے کے آگے دلائل سمجھائے۔ اب سنو آیت کو، کل نفس ذائقۃ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین کیا ہے؟ بڑی کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، لہذا کیا کرو؟ میری ہی بندگی کرو۔ کل نفس، اگر موت سے ڈرتے ہو، وطن چھوڑنا پڑے گا، تو پھر کیا ہے؟ اعزہ اقربا اور اسی طرح سے گھر بار چھوڑنا ہے، اس سے جدائی ہے، تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، شرکاء کی طرف نہیں، جو اللہ کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرائے نا، ان کی طرف نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اور اچھے اعمال میں ہجرت بھی شامل ہے۔ نہیں سمجھے؟ اچھے اعمال میں کیا شامل ہے؟ ہجرت بھی۔ تو ان کو کیا ملے گا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، اس دنیا کے بدلے میں اللہ ان کو جنت کا وطن عطا کرے گا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت کا، غرفاً بالا خانے، تجری من تحت الانہار، جن کے سامنے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ نعم اجر العاملین، کتنا خوبصورت اجر ہوگا کام کرنے والوں کا۔ الذین صبروا، جو نے صبر کیا، اور وعلی ربہم یتوکلون، اور بھروسہ کس پر کیا؟ اپنے رب پر۔ اور دوسری کیا رکاوٹ آتی تھی؟ ہجرت کرنے کو جی تو چاہتا ہے لیکن کیا کریں گے؟ کھائیں گے کہاں سے؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، بتاؤ کتنے چوپائے ایسے ہیں لا تحمل رزقها، جو اپنے ساتھ رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها، اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی کھلاتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، سننے والا ہے۔ تو جب رزق کی ضرورت پڑے تو اس کو کیا کرو؟ پکارو۔ العلیم، اور دکھوں اور دردوں کو جاننے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پھر دلائل اس پر آئے، کیسے کھلاتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اگر ان سے پوچھا جائے، اگر آپ ان سے سوال کریں آسمانوں کو کس نے بنایا، اور الارض، زمین کو کس نے بنایا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور چاند اور سورج کو کام میں کس نے لگایا، لَيَقُولُنَّ، یہ کہیں گے اللہ۔ نہیں سمجھے؟ اللہ نے کیا۔ آسمان زمین کس نے بنائے؟ اور آسمان سے بارشیں بھی اللہ نے برسائی، زمین سے غلے بھی اسی نے اگائے، اور سورج چاند ستاروں کو اسی نے بنایا۔ تو پھر تم سمجھو نا، جب اس کام میں اللہ اکیلا ہے، آسمان زمین کے بنانے میں اور سورج چاند کو کام میں لگانے میں وہ اکیلا ہے، تو عبادت میں بھی وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، بندگی بھی اسی ہی کی کرو۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، کیوں شرک کی طرف جاتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے رزق، اللہ جسے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ یہ سوال آیا، اچھا اگر رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر روزیاں تنگ کیوں کرتا ہے؟ فلاں بھوکا مر رہا ہے، فلاں کو نہیں مل رہا، فلاں کو زیادہ ہے، تو کہا یہ آزمائش ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا وقت ہو گیا؟ اچھا بھی ٹائم ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ من نزل من السماء، آسمان سے کس نے برسایا ماءً پانی کو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے ذریعے سے بنجر زمین کو کس نے زندہ کیا، لَيَقُولُنَّ، کہیں گے اللہ، کس نے کیا؟ اللہ نے۔
قل، پھر فرمائیے الحمدللہ. کیا مطلب؟ ہاں، دلائل کے تام ہونے پر اللہ کی تعریفیں ہیں، تسلیم کرنے پر بھائی شکر ہے، اتنا تو مانا ہے نا تم لوگوں نے. ہاں الحمدللہ. بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن کچھ اکثریت ایسے ہیں جو کہ عقل ہی نہیں رکھتے. اچھا بھائی، تمہیں ہجرت کرنے کو جی نہیں چاہتا ہیں، دل پریشان ہوتا ہے اس دنیا کے مال و متاع کی خاطر، تو سن لو وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا یہ لہو ہے، کھیل تماشا ہے بس. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور حقیقی زندگی تو کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ سمجھے. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ حال تو ان مشرکین کا بھی ہے، سب کے سب کا. یہ کہتے ہیں ہمیں بیٹیاں یہ دیتا ہے، بیٹے وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، کبھی کس کی طرف بھاگتے ہیں کبھی کس کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن بڑی مصیبت جب آ جائے، سمندر میں پھنس جائے اور کشتی ان کی جناب بھنور کے شکار آ جائے اور چاروں طرف سے جناب موت ہی موت نظر آنے لگ جائے، تو پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اب وہ شرکا کہاں گے؟ اب تو کہتے ہیں نہیں، اس وقت تو مصیبت سے اللہ ہی نجات دلائے گا. اور جب اللہ ان کے نجات دیتا ہے تو پھر ظالم دوبارہ سے کیا کرنے لگتے ہیں؟ شرک کرنے لگتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین، یہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ شرک کرنے لگتے ہیں. سمجھے بھائی؟ پھر شرک کرنے لگتے ہیں. اور آج کا شرک میں نے عرض کیا، آج کی کشتی ضروری نہیں ہے سمندر ہے، مصیبت کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وہاں تو سامنے سفر ہوتے تھے اور سمندری سفر تھے، تو مطلب یہ کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مصیبت نکل جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. کہتے ہیں یہ فلاں نے کیا تو اس لیے میں اس مصیبت سے، وہ نہ ہوتا نا تو آج تو میں مر جاتا. اور ظالموں یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج پیسہ کام آ گیا، آج علم کام آ گیا، آج صلاحیت کام آ گئی، آج فلاں کام آ گیا، یہی شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فلاں جو کام آیا، ارے ظالم وہ کام آیا، اس کو کام میں لگایا کس نے ہے؟ وہ تو اللہ نے لگایا نا. طاقت تو پیچھے اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو تو ذریعہ بنایا. لیکفروا بما آتیناہم، انجام یہ ہوتا ہے، یہ لام تعلیلیہ علت کے لیے نہیں ہے، انجام کے لیے. لیکفروا بما آتیناہم، انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ انکار کرنے لگتے ہیں جو کچھ ہم نے نعمتیں دی ہوتی ہیں. ولیتمتعوا، اڑا لو مزے بھائی، نہیں سمجھے؟ لیتمتعوا تمتع سے ہے، اٹھا لو فائدہ، اٹھا لو تھوڑا سا دنیا سے فائدہ اٹھا لو. کتنا اٹھاؤ گے؟ ارے کتنے سال جیو گے؟ 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، تو عمر اس امت کی اوسطاً عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے، تو 40 سال والا سمجھے کہ میرے 20 سال رہ گئے، 50 سال والا سمجھے کہ میرے 10 رہ گئے، 60 والا سمجھے کہ بس 70 کے اندر ہی ہے، بس 70 سے اوپر چلا گیا تو سمجھے اوور ٹائم لگا رہا ہوں. ہاں، یہ اللہ نے مزید ایک بونس دے دیا ہے کہ چلو یار 2-4 اور نیک عمل کر لو اور آخرت میں تاکہ اچھے ہو کے آ جاؤ. یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، یہ اللہ نے موقع دیا میرے عزیز، اللہ نے موقع دیا ہے. عمر پوری ہونے کے بعد یہ موقع ہے اللہ کا کہ چلو اب تھوڑی سی کوشش کر لو، دنیا میں کمائے، دنیا میں وقت لگایا سارا، اب تھوڑی سی کوشش کر لو. لیکن پھر بھی آدمی نہیں سمجھتا، تو پھر جب موت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اب کہا جائے گا کہ جناب اب سارے جمع ہو، قرآن خوانی بھی کرو، اب یہ بھی کرو، اب وہ بھی کرو. ساتھ کچھ بیچارہ لے کے گیا نہیں ہے. بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی بات ہے. فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم. ایک اور دلیل ان مکہ والوں کو آپ کہہ دیجئے، اولم یروا، یہ اس احسان کو بھول گئے. اولم یروا، کیا یہ نہیں جانتے، انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے بنایا ہے اس حرم کو امن والا بنایا ہے. ویتخطف الناس من حولهم، اور اس کے ارد گرد سے لوگ دن دہاڑے اچک لیے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں. اس لیے آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ
قریشیوں کی لوگ عزت کرتے تھے اس لیے کہ یہ حرم کے پاسبان تھے اور حرم کے متولی تھے، بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اور وہ جو ابرہہ کا لشکر جب تباہ ہوا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ وقت پہلے وہ جو لشکر تباہ ہوا تھا، اس کی تباہی کے بعد تو پورے قریش کی دھاک جزیرہ عرب میں لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس لیے سورہ قریش میں یاد فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، یعنی یہ اصحاب فیل کا قصہ کیوں پیش آیا؟ الم تر کیف فعل ربک کے بعد فوری صورت آئی ہے سورہ قریش۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور ان کے قید اور مکر کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ چھوڑے، اور ان پرندوں نے کنکروں سے ان کو ہلاک اور تباہ کیا، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کیا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ لإیلاف قریش، تاکہ قریش کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریش سے نبی آخر زمانے آنا ہے، قریش کی اہمیت ہوگی تو پھر قریش کی مشہور شاخ بنو ہاشم کی اہمیت بیٹھے گی، اور بنو ہاشم کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں ہوگی تو محمد رسول اللہ کی اہمیت آئے گی۔ یہ پیارے پیغمبر کی تیاری تھی، ساری ان کی آمد کی تیاری تھی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، تو وہی منظر یاد دلایا کہ ان کو پتہ ہے۔ بتائیے ذرا، کیا ایسا نہیں تھا کہ حرم کے ارد گرد سے لوگ اٹھا لیے جاتے تھے افبل، اور لیکن تمہیں یہاں امن دیا جاتا تھا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اچک لیے جاتے تھے آس پاس سے، لیکن حرم کو ہم نے احترام والا بنایا۔ افبالباطل یؤمنون، کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، کفر پر اور شرک پر؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ، یا حق کو جھٹلائے جب آ جائے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا جہنم ٹھکانا کافی نہیں ہے کافروں کے لیے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، اب وہی بات ہے، اس دنیا میں مصائب آئیں گے، خلاصہ یاد رکھیے گا، دنیا میں کیا آئیں گے؟ مصائب آئیں گے، لیکن والذین جاہدوا فینا، جو ہمیں پانے کی جتنی جہد کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، جو ہمیں پانے کی جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، جتنے مصائب برداشت کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ راستے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، مقاصد زندگی، مقصد زندگی اللہ کی رضا رکھو، اللہ کی رضا۔ اے اللہ، میں کاروبار میں بھی جا رہا اس لیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ماں بہن گھر میں کچن میں کھڑی ہے اس لیے یہ کام کر رہی ہوں، اس گرمی کو جھیل رہی ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ہر عمل میں اللہ کی رضا چاہو نا۔ شوہر کی خدمت اس لیے کر رہی ہوں یا اللہ تو راضی ہو جائے، بچوں کی اچھی تربیت اس لیے کر رہی ہوں یا اللہ تو راضی ہو جائے، ماں باپ کی خدمت اس لیے کر رہا کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھو، اپنے کو خاطر میں لاؤ ہی نہیں۔ یہ کام کروں گا تو دنیا میں شہرت ملے گی، دنیا میں نیک نامی ملے گی، لوگ کہیں گے واہ جی واہ۔ ارے بھائی واہ جی واہ کو چھوڑ دو، اس سلسلے کو ہی چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ بس اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمیں پانے کے لیے جتنی محنت کرے گا، کیا کریں گے ہم؟ لنہدینہم سبلنا، اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ وإن اللہ لمع المحسنین، اور اللہ پاک بے شک ساتھ ہے ان لوگوں کے جو کیا ہیں؟ محسن ہیں، مخلص، نیکوکار ہیں۔ سورۃ الروم مکی صورت ہے۔ سورہ عنکبوت کا موضوع ہو گیا، اس دنیا میں کیا آئیں گے؟ مصائب آئیں گے، اور والذین جاہدوا فینا، ہمیں پانے کے لیے محنت تمہیں کرنی چاہیے۔ یہ مصائب کیا کر لینے چاہیے؟ جھیل لینے چاہیے، یہ مصیبتیں برداشت کر لینی چاہیے۔ اور اگر تمہارے لیے یہاں رہ کر ہماری عبادت کرنا، میری عبادت کرنا ممکن نہ ہو تو چھوڑو، ہجرت کر جاؤ، دوسری جگہ پر چلے جاؤ۔ بالآخر آج تم پریشان ہو اور کافروں کا غلبہ اور ہولڈ ہے، ایک دن آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا۔ اب الف لام میم، یہ یہاں پر غلبے کے دلائل ہیں۔ اس صورت میں کیا ہے؟ غلبے کے دلائل۔ اللہ پاک کمزوروں کو بالآخر کیا کرے گا؟ غالب کرے گا۔ اگر یاد رہ جائے تو بڑی پیاری بات ہے، اگر یاد رہ جائے تو بڑی پیاری باتیں ہیں۔ سورہ عنکبوت یاد ہے، اور سورہ عنکبوت سے پہلے کیا صورت تھی؟ قصص۔
قصص یاد ہے؟ اس سورہ قصص میں کہا تھا کیا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ یہ گویا کہ بالکل مکہ والوں کو ایک منظر، ایک نقشہ کھینچ کے بتایا کہ ارض مصر کے اندر بھی جو حال آج مکہ میں ہے یہ حال ارض مصر میں بھی تھا۔ وہاں فرعون کو غلبہ حاصل تھا اور اس کو طاقت حاصل تھی، اس نے بنی اسرائیل پر ظلم مچا رکھے تھے۔ بالآخر وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے ارادہ کیا کہ کمزوروں کو ہم اوپر لائیں، بنی اسرائیل کو، اور ان کے دشمنوں کو ہم تباہ کریں، نیست و نابود کریں۔ تو سورہ قصص میں بھی یہ اشارہ آیا تھا اور اسی پر دلائل تھے پھر آگے، اور بالآخر فرعون کی تباہی سمجھائی اور بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو کہ ایک دن اسی طرح سے اللہ تمہیں بھی فتح اور غلبہ عطا کرے گا۔ لیکن اس غلبے اور فتح سے پہلے کیا ہوگا؟ مصائب آئیں گے۔ سورۃ العنکبوت کا موضوع یہ تھا۔ اب بات سمجھے؟ ہاں، اس غلبے سے پہلے کیا ہوگا؟ مصائب آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حلوہ پکا ہوا مل جائے گا، کچھ نہ کچھ مصائب جھیلنے پڑیں گے، سمجھے بھائی؟ پھر اب سورہ روم کے اندر آ گیا غلبے کے دلائل دلائل دلائل۔ دیکھو الف لام میم غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، زمین کے قریبی حصے میں، اور وهم من بعد غلبهم، اور اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ یہ سیغلبون، دوبارہ سے کیا ہوں گے؟ یہ غالب آئیں گے۔ یہ قصہ یہ تھا۔ آپ اس بات کو ذرا ذہن نشین فرمائیے کہ فارس اور روم یہ دو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں، بڑی طاقتیں تھیں، ان کی آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔ چونکہ رومی اہل کتاب تھے اور مسلمان بھی اہل کتاب تھے، تو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردی کس کے ساتھ تھی؟ اہل کتاب رومیوں کے ساتھ، نصارہ تھے یہ، اور مشرکین کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ تھی، اس لیے کہ فارس والے آتش پرست تھے، مشرک تھے۔ تو مشرکین کا جو نظریہ اور عقیدہ اور سوچ ہے، وہ سوچ اور نظریہ اور عقیدہ وہ فارس والوں سے مماثلت کھاتا تھا، اور مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ اہل کتاب سے مماثلت کھاتا تھا۔ تو اس لیے مسلمان ان کی بھلائی چاہتے تھے اور مشرکین فارس والوں کی بھلائی چاہتے تھے، آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رومی مغلوب ہو گئے اور فارسی ان پر غالب آ گئے، اور سخت بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا روم کو۔ تو ادھر مشرکین خوش ہوئے، کہا دیکھا تمہارے جو ہم نوا ہیں رومی آج پٹ گئے، اور ایک دن آنے والا ہے کہ تم بھی ہمارے ہاتھوں پٹو گے۔ یوں مسلمانوں کو کیا دھمکیاں دینے لگے۔ اس پر اللہ نے پیشن گوئی نازل فرمائی، آپ فرما دیجئے الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب تو ہو گئے، فی ادنی الارض قریب کا علاقہ، وہم من بعد غلبہم، لیکن وہم من بعد غلب، یہاں غلب سے مراد مغلوبیت ہے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون، ان قریب کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، کب آئیں گے؟ چند سالوں میں، چند سالوں میں، 7 سال میں یہ واقعہ پھر پورا ہو گیا۔ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ فارس کی سلطنت ٹوٹ سکتی ہے، سمجھو بھائی؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو خط بھی لکھا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اللہ مزقہ کل مزق، اللہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جیسے تو نے میرے خط کو ٹکڑے کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس بددعا کے نتیجے میں بہت جلد، بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، لیکن 7ویں سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس فارس کو تباہ کر دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور وہ قرآن کی پیشن گوئی بھی کیا ہوئی؟ پوری ہوئی۔ اور عجیب بات بتاؤں، یہ پیشن گوئی اس دن پوری ہوئی، اس دن پوری ہوئی، اس دن پوری ہوئی جس دن ادھر معرکہ بدر تھا۔ ادھر بدر میں مسلمان غالب آ گئے مشرکین پر، اور ادھر رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔ تو یہ ایک دن یہ 2 خوشخبریاں آئیں، سمجھے بھائی؟ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے ہے فیصلہ،
مغلوبیت سے پہلے بھی اللہ ہی کے پاس ہے اختیار، اور بعد میں بھی وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہ جس دن رومی غالب آئیں گے تو اس دن اہل ایمان کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ اللہ کی مدد کی وجہ سے کیا؟ ادھر بدر میں مدد آئی نا، ینصر من یشاء، جس کے ساتھ چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اللہ پاک غلبے والا اور مہربان ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، وہ اپنے اس کا وعدہ پکا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے غافل ہے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں بڑے ماہر ہیں؟ کہاں سے پیسہ بچانا ہے، کہاں سے روپیہ بچانا ہے، کہاں سے یوں کرنا ہے، دنیا کے داؤ پیچ سارے جانتے ہیں۔ آخرت، ارے بھائی نماز پڑھتے ہو جی، بس پڑھ لیتے ہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھ لیتے۔ ارے نماز کے فرائض آتے ہیں اور جی بس بچپن میں کچھ پڑھے تھے، سیکھے تھے، بس اب یاد تو نہیں ہے۔ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، بس وہ بچپن میں ایک انٹی سے پڑھا تھا۔ یہ ہے وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے غافل، آخرت سے کیا ہیں؟ غافل۔ قربانی کا موسم آ رہا ہے، مسائل نہیں معلوم، سیزن آ رہا قربانی کا، مسائل نہیں جانتے ہیں جی۔ سب قربانی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہو؟ اور جی سب کر رہے ہیں، چلو ہم بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، سب کے گھر میں جانور آیا تو ہمارے گھر میں بھی ہو۔ بچے کہہ رہے ہیں جناب گائے لانی ہے، چلو جی گائے لانی ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہے جناب کیا ہے اس مرتبہ اونٹ کرنا ہے، جی اونٹ لانا ہے۔ یہ چاہتے پوری ہو رہی ہیں۔ قربانیاں اس چیز کا نام نہیں ہے، قربانیاں پیچھے بڑے سبق ہیں ان کے، تو وہ سبق نہیں معلوم، وہ قربانی کا فلسفہ نہیں پتہ، وہ قربانی کے مسائل نہیں جانتے، وہ قربانی کا سبب کیا تھا وہ نہیں جانتے، مقصد کیا تھا نہیں جانتے، ہدف کیا تھا نہیں جانتے، قربانی کے بعد انسان کے نظریات کیا ہونے چاہیے نہیں جانتے، بس یہ دنیا کی زندگی جانتے، آخرت سے بالکل غافل۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ اب آگے دلائل، غلبے کے دلائل۔ اولم يتفکروا فی انفسهم، کیا اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ تم بچپنا تھا، تمہارا بچپن تھا، کمزور تھے، اور جوانی میں آئے کہ نہیں آئے؟ نہیں سمجھے؟ طاقتور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور اس طاقتور ہونے کے بعد پھر واپس بڑھاپے کی طرف جب جاؤ گے تو کمزوری آئی کہ نہیں آئی؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ آج مکہ کی سرزمین میں اگر تم مغلوب ہو، اللہ تمہیں غالب کرے۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ غلبے کے دلائل ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنی جان میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، الا بالحق، مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہوا اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک۔ وان کثیرا من الناس، بے شک بہت سارے لوگ، بلقاء ربہم، اپنے پروردگار کی ملاقات سے، لکافرون، کیا کرنے والے ہیں؟ انکاری، آخرت کے انکاری ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، غلبے کے دلائل دیکھنے ہیں تو اولم یسیروا فی الارض، ان سے پوچھو زمین میں سفر کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کبھی سفر نہیں کیا؟ فینظروا کیف کان، پھر دیکھو انجام کیا ہوا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، جن کو ہم نے ہلاک کیا رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے۔ کانوا اشد منہم قوہ، جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، وآثاروا الارض وعمروها، اور زمین کو انہوں نے خوب آباد کر رکھا تھا۔ آثار الارض، زمین کو انہوں نے آباد، ہاں، وآثاروا الارض وعمروها، زمین کو اکھیڑ کے پھینک دیتے تھے، وعمروها اکثر مما عمروها، اور زمین کو انہوں نے آباد کر رکھا تھا مکہ والوں سے بھی زیادہ۔ وعمروها، زمین کو انہوں نے آباد کر رکھا تھا اکثر زیادہ، مما، اس سے، عمروها جو انہوں نے آباد کیا ہوا، کنہوں نے؟ مکہ والوں نے۔ وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان کے پاس رسول آئے دلائل لے کر۔ فما كان الله ليظلمهم، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، انہوں نے خود کیا کیا؟ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، اور پھر انجام ہوا ان لوگوں کا، ثم کان، پھر تھا انجام، عاقبۃ الذین، ان لوگوں کا انجام، اساءوا، جنہوں نے کیا کیا؟ برائی کی، جنہوں نے، ان کا انجام کیا تھا؟ السوء،
برائی ہی ان کا انجام تھا، اس لیے ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، وکانوا بہا یستہزئون، اور مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، دلائل غلبے کے اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے پہلی بار، ثم یعیدہ، اور دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے۔ تو جو رب اس مرے ہوئے انسان میں جان ڈالتا ہے وہ اس مرے ہوئے معاشرے کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ رجوع تو کرو اس کی طرف۔ آج کا مرا ہوا معاشرہ جو ہے، آج کا مرا ہوا بے جان ہوا معاشرہ اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ کیوں مایوس ہو گئے اللہ کی ذات سے؟ رجوع تو کرو۔ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، اس دن مایوس ہو جائیں گے مجرم۔ ولم یکن لہم من شرکائہم، نہیں ہوں گے اس دن ان کے کوئی شرکاء میں سے شفعاء، سفارشی کوئی نہیں ہوگا۔ وکانوا بشرکائہم کافرین، اور اپنے شرکاء سے انکاری ہوں گے۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یتفرقون، اس دن جدا جدا ہو جائیں گے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فہم فی روضۃ یحبرون، وہ جنتوں میں ہوں گے، روضہ وہ جنت میں ہوں گے، یحبرون ینعمون، ان کو انعام دیا جائے گا، جنت میں ان کو کیا کیا جائے گا؟ انعام۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے دن کو انہوں نے جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ عذاب میں کیا کیے جائیں گے؟ حاضر، محضر حاضر۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ فسبحان اللہ حین تمسون، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ فسبحان اللہ، سبحوا سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ حین تصبحون، حین تمسون، جب تم شام کرو، شام سے مراد مغرب اور عشاء۔ وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو، فجر کی نماز۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی ہی کے لیے آسمان اور زمین میں حمد اور تعریف۔ وَعَشِيًّا، اور بولو نہیں بھائی، تم سون، جب تم شام کرو، شام سے مراد کون سی نمازیں بتائی میں نے؟ مغرب اور عشاء۔ تصبحون، جب تم صبح کرو، کون سی نماز بتائی؟ فجر کی۔ عشیًا، عصر کی۔ وحین تظہرون، جب تم ظہر کرو۔ عشیًا عصر ہے، ٹھیک ہے نا؟ عشاء شام، زوال کے بعد کے وقت پر عشاء کا اطلاق ہوتا ہے۔ صباح مساء، صباح صبح کا وقت، مساء شام زوال کے بعد، اور اس کو عشاء بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے عشیًا سے مراد عصر کی نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ تم سون میں اوپر آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو، کوئی حرج نہیں، 5 نمازوں کا تذکرہ پورا آ گیا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، غلبے کے دلائل نہیں سمجھے؟ وہ بچہ انڈے کے اندر ہوتا ہے، بیچارہ دبا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کو پھاڑتا ہے، توڑتا ہے، اس کے اندر جان پیدا کرتا ہے، اس انڈے سے یہ باہر آتا ہے، اور گٹھلی سخت ہے جو نہیں ٹوٹتی، اس کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، اللہ اس کو نرم کرتا ہے، پھر نرم کرنے کے بعد اس کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے کومپل باہر نکلتا ہے۔ جو اللہ یہ طاقت رکھتا ہے وہ مغلوبوں کو غالب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یخرج الحی من المیت، اللہ پاک نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت کس سے؟ مردے سے، چوزے کو نکالتا ہے انڈے سے۔ ویخرج المیت، اور میت کو نکالتا ہے من الحی، انڈے کو مرغی سے۔ ویحیی الارض بعد موتها، اور اللہ پاک زندہ کرتا ہے زمین کو بنجر ہونے کے بعد۔ وکذالک تخرجون، اسی طرح سے تم بھی نکالے جاؤ گے، ہاں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اب یہ سب دلائل ہیں، غلبے کے دلائل دیکھو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کی دلیلوں میں سے ایک یہ ہے، أَنْ خَلَقَكُم، اس نے تمہیں پیدا کیا، مِن تُرَابٍ، کس چیز سے؟ مٹی سے۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ، پھر تم بشرٌ ہو گئے ہو انسان، تنتشرون، چلتے پھرتے ہوئے زمین میں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، أَنْ خَلَقَ لَكُم، اس نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے،
یاد رکھیے گا اس نے پیدا کیا کس لیے؟ تمہارے نفع کے لیے. من انفسکم تمہاری جنس میں سے ازواجن کیا پیدا کیا؟ بیویوں کو. سن لیں تمہارے نفع کے لیے. پتہ یہ چلا کہ عورت اس دنیا میں پیدا کی گئی آدمی کے نفع کے لیے. اصل عبادت مرد کی ہے، عورت تابع ہے اس کے، عورت تابع ہے. ہاں مرد کی بندگی مکمل نہیں ہے جب تک عورت اس کے ساتھ مددگار نہ بنے تو. اور جوڑا کیوں بنایا؟ شادی کیوں ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو. شادی کی غرض کیا سمجھائی؟ سکون، تاکہ تم سکون حاصل کرو، سکون کی زندگی تم گزارو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ نے بنا دیا تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت کو. مودت محبت، رحمت شفقت. میاں بیوی کے درمیان میں مودت محبت ڈالی. جوانی کے زمانے میں مودت غالب ہوتی ہے، بڑھاپے کے زمانے میں رحمت غالب ہوتی ہے، شفقت. ہر ایک دوسرے کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس کا خیال رکھتا ہے، وہ اس کی. یہ اسے بچوں کو کہتی ہے کہ جناب اپنے ابا کا خیال رکھا کرو، میرا خیال نہ، میری خیر ہے اپنے ابا کا خیال رکھا کرو. وہ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا اپنی اماں کا خیال رکھا کرو، میری خیر ہے میری خیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شفقت ہے، یہ رحمت ہے. سمجھے بھائی؟ یہ رحمت ہے. تو اس لیے لِتَسْكُنُوا یہ غرض ہے، اس لیے تمہیں جناب یہ ازدواجی زندگی دی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تو سکون کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر ماں بہن سکون کے اسباب فراہم کرے. بھائی گھر میں بیوی سکون کے اسباب فراہم کرے. وہ سکون کے اسباب کیوں؟ یہ باہر سے کما کے آئے گا، یہ تھکا ہوا آئے گا، یہ ہارا ہوا آئے گا. اس نے ممکن ہے اپنے باس کی کڑوی بات بھی سنی ہوگی، وہ بھی اس کو غصہ ہوگا. ہر طرح کی تکلیف سہ کر آیا ہے. اب اس کو گھر میں ذرا سکون چاہیے. یہ جیسے ہی داخل ہوا گھر میں، گیٹ پر ہی تھا کہ وہیں سے شکایت کا انبار لگ گیا، تو سکون کہاں سے آئے گا؟ آج تمہاری اماں نے یہ کیا ہے، آج جناب یہ ہوا ہے، تیری بہن نے یہ کیا ہے، آج یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے. ساری شکایتیں آفس میں بیٹھا ہوا تھا وہیں پہنچ گئی یہ شکایتیں. نہیں سمجھے؟ گھر میں آنا ہی نہیں دیا کہ آؤ تو باہر سے غم لے کے آنا میرے لیے. ہاں ظلم کرتی ہیں، بڑا ظلم کرتی ہیں شوہروں پر. یہ بڑا ظلم ہے، سمجھنا چاہیے ان کو. یہ بڑا ظلم ہے، بالکل ان کو تحمل کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، شکایت نہیں ظاہر کرنی چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے. ماں کی شوہر کے ماں کی بات کو برداشت کر لینا چاہیے، باپ کی بات کو برداشت کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے شوہر کو بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی پی جائیں، اس لیے پی جائیں کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے، یہ میرے شوہر کا باپ ہے، چلو اس لیے پی جائے. اس توسط سے، اس نیت سے یہ پی جائے، اللہ اس کو اجر دے گا کہ یہ میرے گھر کے اندر میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس عمل سے شوہر کو بے سکونی ہو اس گھر کے اندر. سمجھے بھائی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے، سکون اختیار کرنے دیا کرو. اتوار والے دن سکون اختیار کرنے دیا کرو. چھٹی والے دن ہوتا ہے سارے کاموں کی فہرست بنا کے رکھ دیتی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. سمجھے بھائی؟ یہ اچھا نہیں ہے بھائی، یہ اچھا نہیں ہے. گھر کے کام کاج، اندر کے کام جو بن پڑے از خود کر لیا کرو، از خود کر لیا کرو. شوہروں کو عزت دیا کرو، کوشش کیا کرو، اس میں اجر ہے تمہارے لیے. ہاں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کتنی اچھی بات ہو کہ خود بھی آؤ اور شوہروں کو بھی لے کے آؤ. یہ قرآن کی مجلس میں لے کے آیا کرو، لے کے آؤ ان کو بھی، خود بھی آؤ. چلو چلتے ہیں جنت کے باغ میں. یہ جنت کے باغیچے ہیں نا دنیا میں، قرآن کی مجالس جنت کے باغیچے ہیں، ایسے میں لے کے آؤ. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ اس میں نشانیاں ہیں جہان والوں کے لیے. دیکھو نا دن سے رات لاتا ہے، رات سے دن لاتا ہے، اور دیکھو نا تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے، اور دیکھو نا تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں. پیدا ہونے کا راستہ سب کا ایک ہی ہے، سبب ایک ہی ہے سب کا، لیکن رنگوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ اور اسی طرح سے اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ تمہارا سونا رات کو، وَالنَّهَارِ اور دن کو، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اس کے فضل کا تلاش کرنا. رات کو سونا اور دن کو اس کا فضل تلاش کرنا.
رات کو کیا کرنا؟ سونا. رات بنائی ہے سونے کے لیے. منامکم باللیل، رات کو سونا. اور والنہاری، دن کو اگر سونا مراد دیا جائے تو قیلولہ ہے. وابتغاؤکم من فضل، یا النہار کا تعلق وابتغاء کے ساتھ ہے، اور تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو. کس میں؟ دن کے اندر اس کا فضل تلاش کرتے ہو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یریکم البرق، وہ تمہیں دکھاتا ہے چمک بجلی کی بارش سے پہلے. خوفاً و طمعاً، اسے دیکھ کر تمہیں خوف بھی آتا ہے، امید بھی ہونے لگتی ہے. خوف اس لیے آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو بجلی کون جائے، کڑک کڑک کی گر جائے اور گھر تباہ ہو جائے اور میں خود تباہ ہو جائیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے وہ اتارتا ہے بارش کو. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، اور زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے سے کس کو؟ بنجر زمین. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَن تَقُومَ السَّمَاء، کہ آسمان قائم ہے، وَالْأَرْضُ، اور زمین بھی کیا ہے؟ قائم ہے. بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ. یہ امری کا تعلق شروع کے ساتھ ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، سارا اختیار قبل الفتح اور قبل الغلبہ، یا بعد الفتح اور بعد الغلبہ بھی اسی کا اختیار ہے. آسمان اور زمین کا بھی اختیار اسی کے پاس ہے. ثم اذا دعاکم دعوۃ، جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی مرتبہ قیامت میں. من الارض اذا انتم تخرجون، تم نکلنے لگ جاؤ گے زمین سے اگ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی ہی کا ہے آسمانوں میں جو کوئی ہے، اسی ہی کا ہے. یہ وَلَهُ جہاں لفظ آتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ملکن، خلقن، تصرفن، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، متصرف بھی وہی ہے. آسمانوں میں جو ہیں وہ بھی اسی کے ہیں، اور زمینوں میں جو ہیں وہ اسی کے ہیں. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. قانتون قنوت سے ہے، معنی یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کرنے والے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ہے جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی بار. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے. یہ آسان تمہارے اعتبار سے بتایا ہے، ورنہ اس کے لیے تو پہلا اور دوبارہ برابر ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ، اور اس کے اور بھی بڑے بڑے کارنامے ہیں آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر، سب کچھ. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، بلند صفات ہیں اس کی آسمانوں میں اور زمینوں میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبے والا ہے، وہ تمہیں دوبارہ غالب کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے الحکیم، حکمت والا ہے، جب وقت آئے گا تو غلبہ عطا کرے گا. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النہار وجعل لنا حجتا یا رب العالمین. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، قرآن کا نور ہمیں نصیب فرما. اس مجلس کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا، ہم سب کے اساتذہ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ تمام محدثین، مصنفین، مفسرین، اے اللہ سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے حال کو بدل دے. اے اللہ ہمارے حالات کو بدل دے. اے اللہ ہمارے ساتھ بہتری والا معاملہ فرما، کرم اور احسان والا معاملہ فرما. آزمائشوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مصائب سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم.